یہ کوشچن ہے کہ ادبی لحاظ سے قرآن مجید کی کون سی بات ہے کہ عرب کے شعراء نے اپنا کلام پھاڑ دیا؟ حاضرین حضرات، میں عرب نہیں ہوں اور غیر عرب کبھی بھی عربی سمجھ نہیں سکتا. میں تو ان لوگوں میں سے ہوں شاید تھوڑا بہت کہ خدا کے رسول نے فرمایا کہ اگر علم اوج ثریا پر بھی ہو تو کوئی اجمی اسے اتار لے گا. ہماری تو یہ تعریف ہے گی، مگر ایک بات بڑی واضح ہے کہ عرب جو ہے بلاغت اور فصاحت دونوں میں لاجواب تھے، اور قرآن حکیم جیسے ان کے پہلے 7 معلقات جو لٹکائے جاتے تھے کعبہ کے اوپر، 7 قصائد جو اس وقت کے عرب کے معتبر ترین تھے وہ کعبہ کے ساتھ لٹکائے جاتے تھے. تو جب قرآن آیا تو ان سب قصائد کو اتار دیا گیا. کسی زبان کی بندش، اس کی ساخت، اس کے الفابیٹیکل آرڈرز، اس کی، میں صرف ایک چھوٹی سی بات آپ واضح کو، عربی وہ زبان ہے کہ اونٹ کے بچے کے پیدا ہونے سے اس کے جوان ہونے تک اس کے 132 نام ہیں، 132 نیمز. اس سمپل گروتھ کے پروسیس کو ایکسپلین کر لینی. تو اتنی وسیع اور اتنی بڑی زبان میں قرآن کا آنا اور پرٹیکولرلی چیلنج کرنا، اور اس کو مسلمہ کذاب نے کہا مجھ پہ وہی اترتی ہے، تو اس کے نائب نے کہا ذرا سنا تو صحیح تجھ پہ کیا وہی اترتی ہے. تو اس نے کہا تالاب کے کنارے میرے جھینگروں کی آواز مجھے آئے اور مینڈک ٹرا رہے ہیں کہ تو نبی ہے. وہ بڑا فصیح سمجھا آپ نے. تو اس قسم کے جواب آتے رہے، بٹ فائنلی دے فیلڈ. اور قرآن کی ادبی عقلی اہمیت صرف ایک بات سے غور کر لو. صرف خدا کہتا ہے کہ میں نے قرآن کی ایک آیت جو اتاری ہے یہ زمانوں کے حساب سے اتاری ہے. خالی یہ نہیں کہا کہ عرب کے لیے ہے، اس میں بے شمار آیات ایسی جو اہل عرب کے لیے نہیں تھیں، اور وہ تمام زمانوں کے پرکھ کے لحاظ سے آج بھی کوئی زبان اگر متروک ہو جائے یا پرانی ہو جائے تو آپ کو 200 سال پرانی ہو جائے تو آپ کو اس کو سمجھ نہیں آتی. قرآن اس لیے بہت بڑی لینگویج ہے. میں آپ کو انگریزی سنا سکتا ہوں آج سے 200 برس پہلے کی، آپ کو کبھی نہیں سمجھ آئے گی اس انگریزی کی. وان دیٹ اپریل ودیشوری سٹا the drifte of March hath passed to the route and bited every vein in swish liquor of which world too engendered is the floor. یہ 200 سال پہلے کی انگریزی چوسیرین انگلش ہے. آپ میں سے سوائے انگریزی ادب کے کوئی پروفیسر ہو تو وہ سمجھے گا اور کسی کو سمجھ نہیں آئے گی. مگر کیا عربی آج سمجھ نہیں آتی؟ عربی کا ایک ایک لفظ قابل فہم ہے، ایک ایک زمانے کے لحاظ سے لکھی گئی ہے. وہ دعویٰ کریں نہ کریں، اہل عرب سیانے تھے، جسٹس والے تھے، ان کو اپنی اور اس زبان میں فرق نظر آ گیا. میں آج یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک ایک جملہ عربی کا جو ہے جب ہم اسے اپنی ادبیت سے دیکھتے ہیں، دنیا بھر کے لٹریچر کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو وہ اتنا بلیغ جملہ ہوتا ہے، اتنا خوبصورت جملہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ only sciences can utter such language. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور میں نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا. کوئی ٹرانسلیشن سوائے سر جیمز جین کے، جس نے بعد میں ریسرچز میں ثابت کیا کہ all life is created out of water. اب ذرا ملا کے دیکھ لو، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، ایک لفظ فالتو نہیں، ایک لفظ زائد نہیں. وَجَعَلْنَا، اور پیدا کیا، مِنَ الْمَاءِ، پانی میں سے، كُلَّ شَيْءٍ، تمام حیات کو جو زندہ ہیں. اور جیمزی نے کہا all life is created out of water. اس میں جملہ رہ گیا تھا، اس میں ایک رہ گیا، مگر قرآن کا جملہ پورا ہے. اب دیکھو خدا نے کہا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، پھر کہا كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تمام چل رہے ہیں وقت مقررہ تک. جب ٹرانسلیشنز ہوئے
انگریزی نے کیا کہا؟ ایوری تھنگ از موونگ ان دا یونیورس. مگر ایک بلاغت رہ گئی، ایک حصہ رہ گیا. دیکھو اتنے جملہ قرآن نے بولا کل یجری لأجل مسمى، ہر چیز چل رہی ہے وقت مقررہ تک. ایوری تھنگ از موونگ ان دا یونیورس. کیا رہ گیا؟ آپ خود سوچو کیا رہ گیا اس سٹیٹمنٹ سے؟ الی اجل مسمى، وقت مقررہ تک. اس چھوٹے سے جملے میں دی انٹائر ہسٹری آف دا یونیورس از دیئر. اور بہترین سائنسدانوں کے جملے میں آدھا حصہ رہ گیا. یہ خوبی ہے اس میں. تو عرب کیسے قائل نہ ہوتا؟